سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے IT برآمدات بڑھانے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے حکومت کی پالیسیوں اور اقدامات سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی کے حصول کے لیے پالیسیوں کا تسلسل اور سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ محصور غزہ میں آج اسرائیل کی جاری وحشیانہ بمباری میں مزید 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ معروف انقلابی شاعر حبیب جالب کی آج 31ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IT برآمدات میں اضافے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کرنے اور پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں IT اور ٹیلی کام شعبے سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ IT شعبے کی برآمدات کو اربوں ڈالر تک لے جانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو IT شعبے میں تعلیم اور ہنر سکھائے جائیں گے اور نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے ضروری سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال IT برآمدات کا متوقع حجم 3 ارب ڈالر سے زائد ہے، جو خوش آئند ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ خصوصی ٹیکنالوجی زون سے متعلق بھی ایک جامع رپورٹ تیار کر کے انہیں پیش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے IT شعبے کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے ہمیں سخت محنت کرنا چاہیے۔ اجلاس کو گزشتہ سال جون میں وزیر اعظم کی طرف سے دیے گئے 5 ارب ڈالر کے IT پیکج پر پیش رفت سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ IT شعبے کی برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 13% تک اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ IT شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے اور برآمدات کے فروغ کے لیے تمام ضروری قانونی اور پالیسی اقدامات کیے جائیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی اور پاک بحریہ کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تاڑر نے حکومت کی پالیسیوں اور اقدامات سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں وزارت اطلاعات و نشریات کے دفتر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ذرائع ابلاغ عوام اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کے اس کردار کو زیادہ مؤثر بنانے پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ان کی وزارت کے دروازے صحافیوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ انہوں نے ملک میں مثبت اور تعمیری صحافت کے فروغ اور حکومت اور ذرائع ابلاغ کے درمیان تعلقات مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے قبل سیکرٹری اطلاعات و نشریات شہیرہ شاہد اور وزارت کے دوسرے سینئر افسروں نے وزارت اطلاعات کے دفتر آمد پر وفاقی وزیر کا خیر مقدم کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت تجارتی کاروباری ماحول کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گی، جس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور نوجوانوں کی ترقی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزارت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ایک ٹیلی ویژن پیغام میں پائیدار ترقی یقینی بنانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے پالیسیوں میں تسلسل اور سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اگست 2022 میں تیار کیے گئے 5 نکاتی منصوبے پر اب بہتر انداز میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ احسن اقبال نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے سے ہم نے اپنے چینی دوستوں کا اعتماد بحال کیا ہے اور اس منصوبے پر کام جاری ہے۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو دعوت دی کہ وہ آگے آئیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ وفاقی وزیر نے یقین دلایا کہ انہیں بھرپور سہولیات فراہم کی جائیں گی۔
وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر تاڑ نے کہا ہے کہ حکومت کے ایجنڈے میں آئینی اور قانونی اصلاحات شامل ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزارت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے موقع پر کہا کہ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو فوجداری اور سول مقدمات میں انصاف کی فراہمی میں تاخیر کا جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ قانونی عمل کو مربوط بنانے اور فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے قانون اور انصاف کے نظام کو بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے ملک کے 39ویں وزیر خارجہ کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ آج اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے دفتر آمد پر سیکرٹری خارجہ محمد سارج سجاد قاضی اور دوسرے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ سیکرٹری خارجہ اور ایڈیشنل سیکرٹریز نے وزیر خارجہ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اس کے حوالے سے ترجیحی شعبوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے ملک کو درپیش معاشی مسائل کے تناظر میں اپنی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایوانی صدر سے جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق ان کے اس فیصلے کا مقصد ملک میں دانشمندانہ مالیاتی انتظام کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ صدر نے کہا کہ ملکی حالات کے پیش نظر وقت کا تقاضا ہے کہ قومی خزانے پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے، لہٰذا انہوں نے اپنی تنخواہ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ جہلم، جھنگ، وہاڑی اور بھاول نگر صاف پنجاب پائلٹ پروگرام کے تحت صفائی کے حوالے سے مثالی شہر بنائے جائیں گے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صفائی مہم تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور اس مہم پر عمل درآمد کے لیے ایک جامع، مؤثر اور پائیدار طریقہ کار تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عثمہ بخاری نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے والوں کو برداشت نہیں کرے گی اور نہ ہی ایسے عناصر کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے گی۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام عناصر کو سزا دینے کے انہوں نے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جھوٹے وعدوں اور دعووں کی بجائے عملی کام پر یقین رکھتی ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیل فوجی کی ایک بار پھر وحشیانہ بمباری سے کم 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے مغربی کناروں میں عبادت گزاروں پر پابندیاں عائد کر دیں اور انہیں مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی سے روک دیا گیا، جبکہ یکم رمضان کو 35,000 افراد نماز کے لیے اکٹھے ہوئے۔ معروف انقلابی شاعر حبیب جالب کی آج 31ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام حبیب احمد تھا۔ حبیب جالب نے 15 سال کی عمر سے ہی شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ ابتدائی طور پر جگر مراد آبادی سے متاثر تھے اور روایتی غزلیں لکھا کرتے تھے۔ ان کے مشہور شاعری مجموع میں سر مقتل، ذکر بہتے خون کا، گنبد بے درد اور کلیات حبیب جالب شامل ہیں۔ انہوں نے مس 56، ماں، بہو اور بیٹا، گھونگھٹ اور زخمی سمیت کئی مشہور فلموں کی موسیقی بھی ترتیب دی۔ حبیب جالب کا انتقال 1993 میں آج ہی کے روز ہوا۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف شاعر حبیب جالب کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں ملتان سلطانز کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، بلوچستان، بالائے سندھ، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، پشاور اور مظفر آباد 25، کراچی 30، کوئٹہ 17، گلگت 18، مری 15، سری نگر 17، جموں 27 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آئی ٹی برآمدات بڑھانے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔
وزیر اطلاعات نے حکومت کی پالیسیوں اور اقدامات سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔